اللہ وبرکاتہ. آپ سماعت فرما رہے ہیں ہارٹ ایف ایم 89 لہیا کی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اختر جونی. میری معاونت فرما رہے ہیں پرنس حبیب. پروگرام پیش خدمت ہے فن اور فنکار. سامعین محترم، آج بہت ہی پیارے مہمان اکٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں ہارٹ ایف ایم 89 کے اسٹوڈیو میں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب شمشاد حسین سرائی صاحب آپ تو بخوبی واقف ہیں، ان کے ساتھ امداد حسین سرائی صاحب ہیں اور جناب نعیم افغانی صاحب. آج ہم ایک بہت بڑے شاعر، عظیم شاعر، جو بہت عرصہ انہوں نے لہیا میں گزارا، ارمان عثمانی، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. یہ نگاہ لطف و کرم کبھی کسی غم نصیب پہ ڈال دے. میں اسی خیال سے آج تک کبھی دل کی بات نہ کہہ سکا کہ وہ درد و غم سے ہے بے خبر، کہیں مسکرا کے نہ ٹال دے. میرا حال غم سے زبوں بھی ہے، مجھے اعتراف جنوں بھی ہے. میں نہیں ہوں قابل انجمن، مجھے انجمن سے نکال دے. مجھے اپنے آپ سے کھو نہ دے، تیرے التفات کا سلسلہ کسی غم زدہ کا خیال ہوں، مجھے اپنے دل سے نکال دے. نہ کبھی زباں پہ لاؤں میں دل پامال کا ماجرا، کوئی ایسا پختہ ثبوت دے، کوئی ایسی زندہ مثال دے. تیری یاد دل سے نکال دوں میں، تیرا خیال بھی چھوڑ دوں. یہ خیال امر محال ہے، یہ خیال دل سے نکال دے. میرے حال پہ کرم کیا کہ غموں کا سوز عطا کیا، کوئی ایسا ساز بھی دیجئے جو فغاں کو نغموں میں ڈھال دے. جی سامعین، ان کی یہ غزل اور ان میں جو ایک شعر تھا کہ میں اسی خیال سے آج تک اسے دل کی بات نہ کہہ سکا کہ وہ درد و غم سے ہے بے خبر، کہیں مسکرا کے نہ ٹال دے. یہ وہ شورافاق شعر ہے جو تقریباً بہت سے لوگوں کو آتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شعر کس کا ہے. آج انہیں پتہ چل گیا ہوگا، یہ ارمان عثمانی کا شعر ہے. اور سامعین محترم، اور جناب شمشاد سرائی صاحب، جناب امداد سرائی صاحب، نعیم افغانی صاحب، کہ جب وہ کسی نشست میں ہوتے تھے یا مشاعرے میں ہوتے تھے تو ان کا ایک قطع ہے جو وہ ہمیشہ پہلے وہی سنایا کرتے. ماشاء اللہ. وہ آپ سبھی کو بھی آتا ہے. جی. ایک رند کے جذبات کو محسوس نہ کرنا، واہ، میری تم میری کسی بات کو محسوس نہ کرنا، کرنا، میں آج اچانک تمہیں رستے رستے میں میں ملا ملا ہوں، ہوں. واہ واہ. رستے کی ملاقات کو محسوس نہ کرنا، کیا بات. خوب کہا ہے. واہ واہ. یہ ارمان عثمانی صاحب. کیا جی برجستہ. شمشاد صاحب، آپ نے ان کے مقالے بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں، شاعری کے بارے میں؟ جی، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد سلیم اختر جونی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے پروگرام فن اور فنکار میں ہمیں مدعو کیا اور ایک بڑے شاعر پر
تبصرہ یا خامہ فرسائی کرنے کے لیے موقع فراہم فرمایا، میں ان کا دل و جان سے متشکر ہوں۔ مہربانی آپ کی۔ تو جناب ارمان عثمانی واقعی ایک بلند قامت اور بہت ہی برے صغیر کے مانے جانے شاعر تھے، جی اور یہ ہنگامہ تقسیم ہند میں یہ گوہر نایاب پاکستان کو میسر آئے، واہ، اور یو پی کے قصبہ خارجہ ضلع بلند شہر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جی اسی طرح دلی کی ادبی فضاؤں میں پروان چڑھے۔ ہاں، ہے 1900 کتنے 22 سے 20 سے تقریباً 1921 میں یکم ستمبر آج کے دن ہی، واہ واہ، کیا بات، کیا اتفاق ہے اتفاق ہے جی، واہ کہ ان کی برتھ ڈے بھی آج ہے، واہ جی۔ اور آج ہی ان پر پروگرام بالکل، کیا جائے۔ اور ہم جی 1 ستمبر ہاں جی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ، ہاں، جی کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین، 1 ستمبر 1921 کو وہ واہ، پیدا ہوئے تھے، اور بچپن ہی وہ علمی ادبی ماحول میں ان کا پروان چڑھا۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بتدریج ادیب عالم اور ادیب فاضل کی اسناد بھی وہیں سے حاصل کی۔ کیا بات ہے، تقسیم ہند سے پیشتر آپ فیروز پورہ چھاونی مشرقی پنجاب کے محکمہ فوج میں کلرک بھی بھرتی ہوئے۔ واہ، قیام پاکستان کے بعد آپ اچھا، ملازمت ایک مجھے ان کی خوبی یاد آ گئی، آپ سبھی جانتے ہیں، خاص طور پہ شمشاد سرائے پہ، کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کلرک بھرتے ہوئے، جی تو ان کا جو لباس ہوا کرتا تھا، ہاں شرٹ، جی جی ہاف، ٹی شرٹ، ہاں، ہاف بازو والی اور ہاں جی، 2 جیبیں، ہاں جی، اور ان میں دونوں میں پین، اور وہ جو اس وقت بال پوائنٹ ہوتے تھے ہاں، مختلف وہ 5 6 والے، یعنی کہ وہ نشاندہی کرتے کہ ابتدائی کلرکوں کی عکاسی کرتے تھے۔ ہاں، کہ ہاں، واقعی بھی وہ رنگین مزاج بھی تھے، اچھا جی، اور ماشاءاللہ ان کا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا مزاج بن جاتا جی ہے، جی تو وہ ان کے پاس یہ قلم ہر وقت موجود رہتا تھا۔ جی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ جب ملازمت ترک کر کے آئے تو سب سے پہلے وہ ملتان آئے، اچھا جی، پھر 1 سال تک وہیں رہے، اور 1949 میں وہ پھر بہاولپور بہت چلے، چلا گیا جی، اور بہاولپور میں جاتے ہی انہوں نے وہاں کی ادبی فضا کو بہت متاثر کیا، زبردست، اور وہاں کی صحافتی اور ادبی جی جی، حلقوں میں انہوں نے اتنی پہچان بنائی کہ سب لوگ ان کے یعنی کہ گرویدہ ہو مداح گئے، ہو گیا جی، مداح بن گئے، اور ایک کثیر تعداد ان کے شاگردوں کی وہاں پیدا ہوئی۔ جی، تو وہ جو انہوں نے وہاں بہاولپور میں عرصہ گزارا، جی، ان میں انہوں نے ستلج ایک رسالہ تھا، جی، اس کے ایڈیٹر کے حیثیت سے پہلے جو ہے نا جی، صحافتی سلسلہ شروع کیا۔ جی، تو اسی طرح 1 سال تک تو اس میں کام کرتے رہے، پھر بے باک، جمہوریت، دفاع، رہبر، رفیق کی ادارت بھی انہوں نے، انصاف میں بھی لکھتے، انصاف میں بھی تو بہت لکھا انہوں نے، بلکہ انصاف کے بارے میں تو ان کا ایک کتھا بھی مشہور ہے کہ انصاف یہی ہے کہ زباں اس کی کٹے گی، واہ، انصاف کی گر کوئی یہاں بات کہے گا، انصاف کو تو یہ کہہ کے حکومت نے کیا بند، انصاف ریاست میں رہا ہے نہ رہے رہے گا۔ ہاں، یہ بند کر دیا گیا تھا انصاف کو، تو انہوں نے ان پر وہ بے باک لکھتے تھے تو حکومت نے اس وقت بند کر دیا۔ اچھا جی، آپ کے بعد پھر آئیں گے امداد سرائی صاحب، آپ کے والد محترم، ان سے کافی عقیدت بھی تھی، اکثر آپ لوگوں کے ہاں آیا کرتے تھے، کوئی یاد نہیں ان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم دونی صاحب، حبیب اللہ صاحب اور پوری ایف ایم ٹیم کا کہ آپ نے اتنے بڑے شاعر کے بارے میں جو ہے نا آج ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، تو بہت خوشی۔ باقی بھائی شمشاد سرائی صاحب نے تو بتا دیا، ان کی یادیں لیا کے ساتھ بے شمار ہیں، بالکل، اور انہوں نے یہ یہاں پر جو ادبی فضا میں
تیزی ہلچل پیدا کی ہے، یادگار ان کا کام، وہ بہت بڑے قادر کلام شاعر تھے۔ اچھا ایک اور بات بتایا جائے تو کہ انہی کی وجہ سے یہاں مشاعرے ہوتے تھے ناز سینما میں، اور جگر مراد آبادی بھی انہی کی وجہ سے یہاں تشریف رہے تھے مشاعرے، جو کل پاکستان مشاعرہ، بالکل پورے مطلب ہے کہ جتنے ویر اسٹیڈیم میں ہوئے ہیں یا میونسپل کمیٹی میں ہوئے ہیں جتنے مشاعرے بڑے بڑے، ان تمام کی رپورٹ والد صاحب نے اس میں شامل بھی ہوئے۔ اچھا انہوں نے وہ رپورٹ اپنے یادداشتوں میں ڈائریوں میں محفوظ کی ہوئی ہے، اور وہ بہت نایاب ہے۔ کون کون بڑے بڑے شاعر، احمد ندیم قاسمی، احسان دانش، تمام عبداللہ بن آدم، تمام آئے ہیں، قتیل شفائی، ڈاکٹر خیال صاحب، اچھا وہ یہیں کے تھے لیا کے تھے۔ جو میں باہر کے، ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا جاؤں، میں نے تقریباً جتنے بھی مضامین بہت سارے لوگوں نے خیال ان پر لکھے ہیں، ارمان عثمانی صاحب پر، انہوں نے ان کی جو ہے نا والد صاحب کا نام اور ان کی والدہ کا نام کہیں پر نہیں ہے۔ وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے۔ معلومات میں وہ ہوا یوں کہ والد صاحب کی ایک اچھی عادت تھی، جو ان سے ملتا تھا انہوں نے کوئی نسخہ لکھوایا یا کوئی بات لکھوائی ہے، وہ ڈیٹ، ٹائم اور اس کا نام اس کے والد کا اور دادے کا بھی لکھتے تھے۔ ان کی ایسی ایک خوبی تھی جو تاریخ بن گئی آج۔ مجھے تقریباً 20 سال مطالعے کے بعد کہیں نہیں کسی کتاب میں ان کے والد صاحب اور والدہ کا نام نہیں ملا۔ ان کا اصل نام ارمان عثمانی کا تھا عبدالرشید ارمان عثمانی، ان کے والد صاحب کا نام تھا عبدالحمید، اور ان کی والدہ کا نام تھا فیاضی بیگم، دادا کا نام تھا عثمان غنی، عثمان، آگرہ سے وہ دربار سے ان کا تعلق رہا ہے۔ تو ایک شعر مجھے ان کا یاد آ رہا ہے، دیکھیے گا، جتنے بھی مسیحائے وقت تھے میری نظر میں تھے، جتنے بھی مسیحائے، آج کل سلاب کا موقع ہے نا، ان کی نظر ہے، ہاں یہ حسب حال ہے، حسب حال ہے، جتنے بھی مسیحائے وقت تھے میری نظر میں تھے، مگر ان میں کوئی بھی چارہ گر بے کسانہ تھا۔ واہ واہ، چارہ گرے بے کسانہ تھا۔ اور ایک والد صاحب حکیم فقیر میاں علی بھائی لیکی سرئی صاحب، والد مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ ان کے شاگرد تھے، ان سے ان کی بڑی لگاوٹ تھی۔ وہ جاتے وقت ارمان عثمانی صاحب 28 اکتوبر 1981 کو ان کا رحیم یار خان میں انتقال ہوا۔ وہ جاتے وقت سارے اپنی کتابیں، کیونکہ ایس منور صاحب کے پاس علمہ وہاں وہ رہتے تھے، تو انہوں نے وہ دھوتی میں ساری کتابیں اپنی خطوط والد صاحب کو دے گئے جاتے وقت، کل علمی اثاثہ، کل علمی اثاثہ۔ بھائی انہیں پتہ تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا۔ کچھ عرصہ وہ بیمار رہے، ملتان میں رہے، وہاں پر عبداللہ سمرا صاحب، اختر وہاب صاحب ان کے شاگرد تھے، وہ انہیں ملنے گئے، زبیر غوری صاحب ان کے شاگرد تھے، طاہرہ امان صاحب، تو وہ جناب والا بڑا ان کا ایک کردار رہا ہے۔ لیا ہمارا ایک بات بڑی دلچسپ یاد آئی کہ خیال امروئی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اچھا، تو انہوں نے جو ہے نا کہا، سپوتنک میں آغا حسین نے یہ اس میں چھپایا لکھا ہے کہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ جو میری یہاں پر گت بنی ہے، میں اپنے بچوں کو اس خونخوار اور ہولناک معاشرے میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا خیال تھا۔ ایک چلتے بات یاد آ گئی، آپ نے کہا طاہرہ امان ان کی شاگردہ تھی، جی جی، اور وہ مشاعرہ میں آتے تھی، لیکن کیونکہ وہ سب بڑا، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی خاتون کا آنا، تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا کرتی تھی پردے میں، اور وہاں سے اپنا کلام سناتی تھی۔ اچھا، شمشاد آپ کو ان کا ایک شعر یاد ہے جو بہت مشہور ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شعر کس کا ہے؟ جی عطا ہو۔ جی، وہ ان کا یہ شعر تھا طاہرہ امان کا کہ مختصر سی زندگی کم ہے محبت کے لیے، مختصر سی زندگی کم ہے محبت کے لیے، وقت لاتے ہیں کہاں سے لوگ نفرت کے لیے۔ یعنی کہ ہر بندہ اس کو پڑھتا ہے، مقرر پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ شاعر، یہ شاعرہ شوہر ہے جو تھے لیا کی، امان اللہ خان، وہ پڑھا کرتے تھے، وہ سنایا کرتے جی جی، وہ سب خود لوگ پڑھا پڑھتے کرتی ہیں۔ تھی، اور ہمارے محفلوں میں بزرگ بھی اس کو کوٹ کرتے تھے، اور یہ ہر زمانے میں یہ شعر اپنا کوڈ ہوتا ہے، ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل۔
جی اسی طرح ان کا ایک مجھے اور قطع یاد آ رہا ہے، وہ جی۔ بھی اکثر ہم پڑھتے ہیں جب کوئی مہمان آتے ہیں جی 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 کہ نور برساتا ہوا کون ادھر آیا ہے، اچھا نور برساتا ہوا. نور برساتا ہوا کون ادھر آیا ہے، جیسے آپ آئے ہوئے ہیں، اچھا آپ کی محبت ہے. دل پر داغ کا ہر داغ ابھر آیا ہے، ابھر آیا. واہ. میرے قسمت کے ستارے کی بلندی دیکھو، میرے غم خانے میں حسین چاند اتر آیا. یہ ہے جی ارمان عثمانی صاحب. خوب کہا خوب کہا. جی آپ کی بھی رہی ہیں ملاقاتیں، پہلی ملاقات کیسے ہوئی، کہاں ہوئی جناب نعیم افغانی صاحب فلم سے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی آنے کی اور خیال کے اظہار کا موقع دیا. عرض خدمت یہ ہے کہ ٹین ایج میں ہم بڑے بھائی محمد مبارک خان کے ساتھ یعنی شہر میں گھومتے تھے اور ادبی نشستوں میں شامل ہوتے تھے. اور خود بھی سامعین ان کے گھر میں بھی ادبی نشستیں ہوا کرتی ہاں بزم شعور نو اور جناب بزم اپنے فکر فردہ دانشگاہ کے نام سے چلتی رہیں. بہرحال ہاں نہیں آپ کا تو بہت بڑا یہ رول ہے اس میں ادبی اس میں. اور سامعین یہ بتائیں گے کہ جو آج بڑے نامور شعرا کہہ رہے ہیں وہ انہی کی اس میں کیا کہتے ہیں پروان چڑھے ہیں. نہیں ایک ماحول ایک پیدا ہوا تھا ایک جو ہے یعنی بڑا خوبصورت. وہی نام پتہ ہے نا، بہت بڑے نام، محمد احسن بٹ، سلیم خان گرمانی، پروفیسر بیتاب کہتے تھے اپنے آپ کو، اب بیتاب نہیں ہے بہرحال. اچھا عبد الرحمان مانی، پروفیسر ریاض راہی، اچھا مرزا بشیر بیگ، منیر شوق، تو کاشم مجید جو پہلے پرنم تھے اب نہیں ہیں. تو یہ سارے اب وہ پروفیسر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو یہ اس کمپنی کا یعنی افتخار بیگ تو نہیں، وہ سینئر تھے ہمارے سے، وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، سمجھاتے تھے. کتنے بڑے لوگ بن چکے ہیں. بس یہ دیکھیں نا، اتفاقات ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی مہربانی ہوتے ہیں، کچھ اپنی اکتساب ہوتا ہے انسان کا. ایک ماحول بنتا ہے تو اس کے پھر چلتا ہے انسان، اس میں جب آتا ہے تو ڈھل جاتا ہے. جی بالکل. تو ہماری بڑے بھائی کے ساتھ ہم ناز سینما گئے 2-4 بار فلمیں دیکھنے. تو اس کی جو شمالی سمت والی گلی تھی وہاں ایک کمرہ تھا، اس میں کھلا ہوتا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ تو کہنے کہ بھائی یہ لیا کے بڑے عظیم شاعر ہیں ارمان عثمانی. تو انہیں دیکھا، شاید وہاں بیٹھے بھی ہیں کیونکہ اس وقت ہم 14-15 سال کے تھے، وہ تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اتنی سنجیدگی کی نہیں ہوتی. بہرحال ہم نے دیکھا سنا اور بس گزر گئے. بعد میں جو ہے سینما میں فلم دیکھی ہے، مشاعرہ ہم نے وہاں نہیں سنا. وہ پہلے ہے آپ سے پہلے. جی سامعین خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام سامعین کو. آپ سماعت فرما رہے ہیں ہارٹ ایف ایم 89 لیا سے پروگرام فن اور فنکار. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اختر جونی، میرے ساتھ ہیں پرنس حبیب. آج ہم برصغیر پاک و ہند کے نامور شاعر ارمان عثمانی پر گفتگو کر رہے ہیں. شریک گفتگو ہیں جناب نعیم افغانی صاحب، امداد حسین سرائی صاحب اور شمشاد حسین سرائی صاحب. ایک اور غزل: میری تقدیر کا ایک جام گوارا نہ ہوا، یہ بھی اے گردش ایام گوارا نہ ہوا. کتنی بدنامیاں لپٹی ہیں میرے نام کے ساتھ، سننے والوں کو میرا نام گوارا نہ ہوا. وہ بھلا کیا دل ناکام کے کام آئیں گے، جن سے ذکر دل ناکام گوارا نہ ہوا. کب چمکنے دیا داغوں کو سیاہ بختی نے، یہ چراغاں بھی سر شام گوارا نہ ہوا. راہ الفت میں قدم رکھتے ہی وہ لوٹ گئے، ساتھ چلنا انہیں 2 گام گوارا نہ ہوا. مٹ گیا آپ مگر درد کو مٹنے نہ دیا، دل پر درد کو آرام گوارا نہ ہوا. بت پرستی سے کب ارمان نے توبہ کی ہے،
कब से जलवाए असनाम गवारा न हुआ। जी सामीन, एक गसल से पता चल गया होगा, क्या ज़बरदस्त शायर थे। क्यों शमशाद से जी कमाल के शायर थे और कमाल की उनकी शायरी। और अभी हमारे प्रोग्राम को कुछ दोस्त सुन रहे हैं, तो अभी लाइव भी जो है ना परमवीर धिंगना साहब पानीपत से अभी उन्होंने टेलीफोन भी किया है और पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। बहुत अजीम इंसान है। अक्सर शामिल होते रहते हैं। उनके साथ शशि हंस हैं हिसार से, वो भी बैठे हैं। और पाकिस्तान से मियाँ शहबाज सिराई, तौसीफ़ चांडिया साहब, साकिब ज़ैद ख़ान, अली इमरान रिजवी, गुलाम मुस्तफ़ा, शेख इकबाल हुसैन दानिश, सैनी चौक से मियाँ हमाद हुसैन सिराई, मियाँ फवाद हुसैन सिराई, मियाँ गुलाम अकबर सिराई, दानियाल अब्बास, कलब अब्बास, मियाँ जशन अब्बास, एहतशाम मोहार साहब ये बैठे हैं। सैयद नजफ़ अली काज़मी साहिवाल से पसंद कर रहे हैं। चाचा यूसुफ कम्बो चाके 127 से, फुरकान पाशा, अली शाह, नईम और सलीम खान ये भी पसंद फरमा रहे हैं। सबका शुक्रिया। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब रियाज खान साहब, मुस्किल लिसनर हैं, और हमारी मुस्किल लिसनर तमाम प्रोग्राम करते हैं। शायदा मुस्कान साहबा बहुत मेहरबानी। अशरफ कैसर खां हैं जी, सैफुल्ला जंजुआ साहब बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ऐसे साबिर जासिब और खादिम हुसैन खोखर साहब ने प्रोग्राम को पसंद किया है। और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ हमारे दोस्त हैं हाजी गुलाम यासीन इंशाअल्लाह ताला जी। प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी सुन रहे हैं प्रोग्राम को, वो भी पसंद फरमा रहे हैं। परसों उनका होटल का इंशाअल्लाह इफ्तिताह हो रहा है जी। यासीन भट्टी साहब माशाअल्लाह जी। और सबका शुक्रिया, क्योंकि हम कहते हैं थोड़ा सा इस पे ज़्यादा कलाम आप लोगों को सुना सकें। जी जी नसीम लिया ने इनके बारे में दो शेर कहे थे कि गमे हालात का अक्कास है अरमान उस्मानी, वाह खूब है। सरापा दर्द है हसास है अरमान उस्मानी, वाह। और गज़ल की खुशनुमा अंगुश्तरी को नाज है जिस पर, गज़ल की खुशनुमा अंगुश्तरी को नाज है जिस पर, वो तराशा हुआ अलमास है अरमान। अलमास खूब होना। और इसी तरह अनी से दर्द मंदा है रफ़ी के अहले हिरमा है, शफ़ी के साहिब अफलास है अरमान उस्मानी। अच्छा। तो इसी तरह उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज, क्योंकि वो उनके हम असर थे, उन्होंने लिखा कि बासमान तगज़ुल हिलाल अरमान अस्त, अच्छा। बबी के तुर्रे अहले कमाल अरमान अस्त, ज़मीन शेर बगोयद के ईंचे बुल अजमी, ज़मी ज़ादा व गर्दों मिसाल अरमान अस्त। तो कमाल है वो लोग भी। एक आप गज़ल सुना दे, उनका एक दो शेर मुझे भी याद आ गया है कि या तुम मुझको अंदाज तबस्सुम के सिखा दो। अच्छा। या तुम मुझको अंदाज तबस्सुम के सिखा दो, या ना लो आओ फुगा मुझसे खरीदो। खूब है। क्या बात। गुलशन की बहारें तो तुम्हें फूलों से मिलेंगी, अच्छा। जलते हुए नशे मन का धुआं मुझसे खरीदो। खूब है। सलीम साहब के जब वो मई 1936 को उनकी पहली गज़ल पाकिस्तान में शाये हुई, तो उसमें से ये शेर था कि ज़मी आफ्ताब जमाल हूँ ना मैं माहे हुस्न जमाल हूँ, जो सितारा चरख से टूट कर न उठा मैं उसकी मिसाल हूँ। खूब कहा। ये बड़ा मरूफ हुआ। इसी तरह उनकी बहुत सारे कलाम हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, तो मेरे ख्याल में हम उनका ज़्यादा कलाम ही शेयर करें तो बेहतर है कि आप भी मैं उनकी गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ कि गिरा हूँ राह में खुद को संभालने के लिए, गिरा हूँ
راہ میں خود کو سنبھالنے کے لیے، یہ ٹھوکریں تو ہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اور جو زبان زد عام شعر ہے، جو ہو سکے تو ذرا ہنس کے بات کر لیجئے، جو ہو سکے تو ذرا ہنس کے بات کر لیجئے، یہی بہت ہے فقیروں کو ٹالنے کے لیے۔ اور اسی طرح اسی غزل میں ان شعر کا یاد آ رہا ہے شوق قدوئی صاحب کا، اسی اس میں جو ہو سکے تو میری روح میں سما جاؤ، ہاں جو ہو سکے تو میری روح میں سما جاؤ، دل و نگاہ کے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ڈبونے والوں نے مجھ کو جہاں ڈبویا ہے، وہیں سے اٹھی ہیں موجیں اچھالنے کے لیے۔ اور یوں ہی تو آنکھ میں آنسو نہیں چلے آئے، جی یوں ہی تو آنکھ میں آنسو نہیں چلے آئے، لہو میں ڈوبا ہوں گوہر نکالنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، اٹھیں جو ٹیسیں تو ارمان مسکرا دینا، اٹھیں جو ٹیسیں تو ارمان مسکرا دینا، کوئی تو پردہ و زخموں پہ ڈالنے کے لیے۔ جی ایک اور مجھے ان کی غزل یاد آ رہی ہے، داغ دل جلتے ہیں یا داغ جگر جلتے ہیں، یہ چراغ اب تو ہمیشہ میرے گھر جلتے ہیں، سوز پنہاں کی قسم آتش الفت کی قسم، میں وہاں ہوں کہ فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، آگ پانی میں محبت نے لگا رکھی ہے، کیا قیامت ہے میرے دیدائے تر جلتے ہیں، آگ سے کھیلنا راس آ گیا پروانوں کو، شمع کی گود میں گرتے ہیں جو پر جلتے ہیں، بے سبب گرتی نہیں برق سرے صحن چمن، جن پہ ہوتے ہیں نشے من وہ شجر جلتے ہیں، آگ کیسی بھی ہو ارمان بری ہوتی ہے، مجھ کو افسوس ہے بدخواہ اگر جلتے ہیں۔ جی نعیم افغانی صاحب، ان کی ایک بہت پیاری غزل آپ بھی شیئر کیجیے ہمارے جی ساتھ۔ بہت شکریہ۔ غزل پیش خدمت ہے، یہ ہمیں اسی دور کی یاد ہے، ٹین ایج کی، واہ واہ، پڑھی تھی سنی تھی، اور اچھا شعر وہی ہوتا ہے کہ جو سن کر یاد ہوتا ہے، بہت سے لوگ لکھ کر یاد کرتے ہیں، دل میں سما جائے۔ تو سما جو ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں صوت آتی ہے، عطا ہو۔ لہجہ۔ تو غزل کا مطلع عرض خدمت ہے، پیش خدمت ہے، بہت با کمال ہے کہ حسن والے خدا نہیں ہوتے، سامعین، حسن والے کمال کا ہے، خدا نہیں ہوتے، حسن والے خدا نہیں ہوتے، ورنہ یہ لوگ کیا نہیں ہوتے، سلیم صاحب نے بھی ابھی ورنہ یہ لوگ کیا نہیں ہوتے۔ اور اسی مضمون میں اگلا شعر ہے، دیکھیے گا با کمال، حسب حال، ان کے ملنے کو حادثہ کہیے، ان کے ملنے کو حادثہ کہیے، حادثے بارہا نہیں ہوتے، بارہا نہیں ہوتے۔ اور مشکل پسندی، اور کیا خوبصورت بات کہی ہے اس حوالے سے کہ دو قدم بھی چلا نہیں جاتا، دو قدم بھی چلا نہیں جاتا، خار جب زیر پا نہیں ہوتے، اتنے مشکل پسند ہو گئے، کیا بات ہے، اور کیا با کمال شعر ہے، اور عالمی سچائی ہے، انسانی نفسیات کی حقیقت ہے کہ انہی لفظوں کے اشک بنتے ہیں، انہی لفظوں کے عشق بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے، جب آپ جو روتا تب ہے کہ جب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا شعر ہے، انہی لفظوں کے اشک بنتے ہیں، انہی لفظوں کے اشک بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ اور مقطع جو ہے با کمال ہے، تمام غزل پہ بھاری ہے اور خود کلامی ہے کہ کوئی ہم سے خفا ہو کیوں ارما، کوئی ہم سے خفا ہو کیوں ارما، ہم کسی سے خفا نہیں ہوتے، ہم کسی سے خفا نہیں ہوتے، حسن والے خدا نہیں۔ اچھا، میں جیسے یادداشتیں آپ سے عرض کر رہا تھا دھونی صاحب، ان کی کچھ یادداشتیں ایسی تھی جو وہ اپنی گٹھڑی دے گئے، سرمایہ علمی ادبی، ان میں شہید حکیم سعید کے بھی خطوط تھے، اچھا، ہمدرد لیبارٹری کراچی، جی ان کے ساتھ ان کا بڑا ایک ہندوستان سے اب
بڑا قریبی تعلق رہا ہے. ماشاءاللہ. اور حیات مرٹھی صاحب بہت بڑے شاعر تھے. جی جی. ان کے خطوط جی اچھا. طفیل ہوشیار پوری صاحب کے، ہاں تو خیر محفل تو جی. کافی دفعہ لگے تشریف لائے اور ہیں، غلام کافی حسین دفعہ. نیازی صاحب جو راجن پرنٹنگ پریس والے ہیں، ان کے والد صاحب. ہاں ہاں ابھی ظہور حسین ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے مجھ سے کچھ غیر مطبوعہ کلام ان کا مانگا جو کتاب میں نہیں چھپا جی جی کسی بھی، جی جی. وہ صرف محفل میں چھپتا رہا ہے. اچھا. میں نے انہیں کم سے کم کوئی 70 سے 80 اوہ. غزلیں انہیں دی. یار وہی تو لانی تھی. وہ جو آج مجھے ٹائم نہ مل سکا، وہ مجھے کافی میں نے ڈھونڈا، وہ میری نظر میں نہیں آئی. تو بہت لاجواب نظمیں. پیسہ نظم ایک انہوں نے لکھی تھی، کیسا خدا کیسا نبی، پیسا خدا پیسا نبی. ایسی 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 یہ تو جی عزت جی. عام ہے. کیسا ہاں جی، کیسا خدا کیسا نبی، پیسا خدا پیسا نبی. اور بھی بہت ساری اس میں نظمیں اور کلام تھا ان کا بہت اعلیٰ قسم کا. ایک وہ ان کی اور چھوٹی سی کتابیں تو تھی. جہان غزل جی، جہان غزل ہے. یہ علاوہ. لڑکیاں وہ آخری کتاب لکھ رہے تھے سوچتے سوچتے. اچھا. وہ رحیم یار خان میں اٹیک سے انہیں دل کا عارضہ ہوا جس سے وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر مدفن ہے. یہ بات مجھے بتائی زبیر شفیع غوری صاحب نے، مرحوم نے، اللہ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے. وہ وہاں پر تھلی ماما کون سی کمارا، وہاں جا کر انہوں نے فاتحہ دیا رحیم یار خان میں استاد کی قبر پر، اور اپنی کتاب سوچ سفینہ میں انہوں نے وہ لکھا بھی صحیح. ان کا کوئی کلام آتا ہو تو. ہاں ان کا کلام، ان کے چند اشعار مجھے یاد ہیں، وہ میں سنائے دیتا ہوں. ایک شعر ہے ان کا، قطرہ اشک کی وسعت سے گر واقف ہوں، قطرہ اشک کی وسعت سے گر واقف ہوں، ڈوب کر مر جائیں سمندر کتنے. قطرہ اشک کی وسعت سے گر واقف ہوں، ڈوب کر مر جائیں سمندر کتنے. ایک اور شعر ہے، مجھے عمر بھر یہی غم رہا، مجھے عمر بھر یہی دکھ رہا، مجھے عمر بھر یہی غم رہا، مجھے عمر بھر یہی دکھ رہا، کہ جو درد اس نے عطا کیا وہ زیادہ ہو کے بھی کم رہا. اسی زمین میں ایک اور شعر دیکھیے گا، ہم کتنے احسان فراموش ہیں، ہم کتنے احسان تیرے فراموش. بخشے ہوئے غم بھی یاد نہیں. دیکھیں نا، ایک اور شعر تھا کہ وقت بدلا میرے ہر ایک یار کی نگاہیں بدلی. واہ. وقت بدلا میرے ہر ایک یار کی نگاہیں بدلی، وقت کے ساتھ ہی میرے یاروں نے میرا ساتھ دیا. اسی زمین پر ستاروں نے میرا ساتھ دیا. وہ دیتے تھے نا ایک فقرہ، وہ ایک طرح مصرع. والد صاحب نے ایک شعر لکھا تھا، میں مدتوں رہا گلشن میں با فریاد، اس طرح ہے. تو 2 دن بھی بہاروں نے میرا ساتھ دیا، نہ ساتھ دیا. ہاں نہ ساتھ دیا. یہ بھی بڑا مقصد ہے نہیں، ان کا. جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ فلم ساز جو ایسے منور صاحب، جی جی، ان کی فلم تھی آس پاس. آس پاس بالکل. اس کی تکمیل کے لیے 1957 میں ان کو وہ لے گئے تھے لاہور. اچھا واہ. اور وہاں انہوں نے انہیں بٹھا کر کے ان سے وہاں گیت، فلمی گیت لکھوائے. اور فلمی گیت اتنے لکھوائے کہ وہ ایک کتاب کی شکل ترتیب دے گی. یہ لڑکیاں جو ہے وہ فلمی گیتوں پر مشتمل ہے. آس پاس کے تمام گیت انہوں نے لکھے، آس پاس کے تقریباً، اور باقی فلمیں بھی ان میں کوشش کریں گے کہ پھر کسی پروگرام میں ان کا بھی تذکرہ کریں گے. آج ان کی ایک غزل میں جو رواں ہے اور ان کی آپ بیتی ہے. اچھا ایک قطعہ اس سے پہلے جی عطا بڑا پیارا سا ہے کہ یہ چاند اور ستارے قریب آ جائیں. واہ. یہ چاند اور ستارے قریب آ جائیں، جو دور ہیں وہ نظارے قریب آ جائیں. واہ. عجب نہیں کہ فلک سے خدا بھی آ جائے. اچھا. واہ. عجب نہیں کہ فلک سے خدا بھی آ جائے اگر حضور ہمارے قریب ہاں. نہیں، وہ واقعی اہل دل تھے. اور جب منور نے وہاں سے، وہ پھر منور کے ساتھ لیا آ گئے. انہی کے ساتھ ان کا اتنا دلی لگاؤ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ انسیت پیدا ہوگی. وہ پھر لیا آ گئے. وہ یہاں لیا میں کافی قیام کیا انہوں نے. تو یہاں وہ طرح ہی مصرع جو ہے نا کرتے تھے. اور وہاں اس میں یعنی کہ مار اختر وہاب، فقیر میلائی وسرائی، ارمان اپنا عثمان خان گڑیانوی، اور اسی طرح طاہرہ امان، اور
بہت غافل سارے کرنالی غافل کرنا یہ ان کے شاگردوں میں سے شامل جی۔ تھے اور باقاعدہ اصلاح لیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کے طرح دیے مصروں پر یہ طبع آزمائی کرتے تھے، اور باقی تو نسیم علیہ ان کے ہم اثر تھے، باقی لوگ تو انہوں نے ایک غزل میں اپنی آپ بیتی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا غزل کی صورت میں؟ جی جی، واہ، تو ازل سے میرا حجاب ہے، میں ازل سے تیرا حجاب ہوں۔ یہ ایسا کلام ہے جو ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ اچھا پہلی بار تو ازل سے میرا حجاب ہے، میں ازل سے تیرا حجاب ہوں، ابھی تو بھی زیر نقاب ہے، ابھی میں بھی زیر نقاب ہوں، خوب ہے۔ اور میں اگرچہ رندے خراب ہوں مگر آپ اپنا جواب ہوں۔ اچھا میں اگرچہ رندے خراب ہوں مگر آپ اپنا جواب ہوں، تیری چشم مست کا فیض ہے کہ غری کے جام شراب ہوں، اور مجھے جس نے پایا مٹا دیا، مجھے جس نے دیکھا بھلا دیا۔ خوب ہے، مقرر ہو شعر۔ مجھے جس نے پایا مٹا دیا، مجھے جس نے دیکھا بھلا دیا، کسی غم زدہ کا خیال ہوں، کسی درد مند کا خواب ہوں، اور نہ پناہ زیر فلک ملی، یہ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اچھا لکھا ہے، نہ پناہ زیر فلک ملی کہیں مجھ سے خانہ بدوش کو، جسے بے نوا کا لقب ملا، میں وہی تو خانہ خراب ہوں۔ مشت غبار۔ اور یہ تیری جفاؤں کا ہے اثر اچھا کہ تڑپ رہے ہیں دل و جگر۔ روانی دیکھ، تیری جفاؤں یہ کا یہ تیری جفاؤں کا ہے اثر کہ تڑپ رہے ہیں دل و جگر، جی یہ میری وفاؤں کا ہے سلسلہ کہ میں آج زیر عتاب ہوں، اچھا میرا یہ وقار بھی کم نہیں جی کہ ازل سے ہوں تیرا آشنا۔ اچھا ازل سے میرا یہ وقار میرا یہ وقار بھی کم نہیں کہ ازل سے ہوں تیرا آشنا، یہ بجا کے نقش براب ہوں، یہ بجا کے مثل حباب ہوں۔ خوب ہے، خوب ہے، زبردست زبردست جی سامعین، یہی شکایت مجھے بھی رہتی ہے، آپ کی رہتی ہے کہ میرے اس پروگرام کا ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ نہیں کچھ دن بعد پھر اکٹھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جو صاحب جی ان کا جی جی آخری بالکل سنائیے۔ آخری یہ بات تھی کہ وہ یہاں پر لیا کے سنگ میل اور نوائے تھل کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور ان میں باقاعدہ لکھتے رہے ہیں جی لیا کے اخبارات میں۔ ایک انہوں نے والد صاحب کے حکمت خانہ پہ، شفا خانہ پہ ایک کلام لکھا، وہ تھا ہاں فری فقیری دوا خانہ کے متعلق نا، ہم دوا دیتے ہیں اور لب پہ دعا ہوتی ہے، ہم دوا دیتے ہیں، ہم دوا دیتے ہیں اور لب پہ دعا ہوتی ہے، اس مسیحا کی نظر ہو تو شفا ہوتی ہے، آپ آئیں تو صحیح، نبض دکھائیں تو صحیح، ہر مرض کی یہاں تشخیص بجا ہوتی ہے۔ ہر مرض کی جہاں تشخیص بجا ہوتی ہے۔ ہاں جی، خادم خلق ہیں ہم اپنے یہاں شام و سحر، خدمت خلق کی ایک رسم ادا ہوتی ہے، اس کی رحمت سے خلق ہے، اس ٹھیک ہے، کی رحمت سے خدا کے لیے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت تو ہر ایک دکھ کی دوا ہوتی ہے۔ خوب ہے، ہم نے مانا کہ دوائیں بھی اثر رکھتی ہیں، ہم نے مانا کہ دوائیں بھی اثر رکھتی ہیں، پر دعاؤں کی تاثیر جدا ہوتی ہے۔ جدا ہوتی ہم مسیحائی کا دعویٰ کریں توبہ توبہ، ہم مسیحی کا دعویٰ مسیحائی کا دعویٰ کریں توبہ توبہ، ہم فقیروں کی تو مقبول دعا ہوتی ہے۔ آخری دیکھیے گا، اس دواخانے میں ارمان جو چلے آتے ہیں، اچھا اس دواخانے میں جو ارمان چلے آتے ہیں، صحت ان درد کے ماروں کو عطا ہوتی ہے۔ واہ، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے نا، ایسے فل بدھی شہر ان کو ہوتی تھی، ایسے وہ ہمارے تصویر محل والے آئے تھے بھٹی صاحب یہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ افتتاح ہو گیا، سب چیز ہو گئی، تو جاتے جاتے ہم نے کہا ارمان صاحب کچھ کہیے نا آج کے اس کے بارے میں ہماری، تو اس نے وہی کہا کہ بنفس نفیس تشریف لائیے تصویر محل میں، تشریف لائیے تصویر محل میں اور اپنی تصویر بنوائیے تصویر محل میں۔ اسلم صاحب ان کا دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جبے کو نہ دستار کو تجویز کریں گے، ہاں بالکل زبردست، جبے کو نہ دستار کو تجویز کریں گے، ہم حق کے لیے دار کو تجویز کریں گے، اور اے شیخ یہ مسجد کی امامت تو نہیں ہے، اچھا اے شیخ یہ مسجد کی امامت تو نہیں ہے، میخار تو میخار کو تجویز کریں گے، اور لوگوں کو تو ساحل پہ اتاریں گے مگر ہم، لوگوں کو تو ساحل پہ اتاریں گے مگر ہم اپنے لیے منجھار کو تجویز کریں گے، اور جب سایہ گیسو نہ ملے گا ہمیں ارماں، اچھا
جب سایہ گیسو نہ ملے گا ہمیں ارماں پھر سایہ دیوار کو تجویز کریں گے. وہی بات خوب کہا ہے، با کمال. ایک اور قطع یاد ہے کہ اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. آپ سوچ لیں آخری کے بارے میں کہ ان چاند اور ستاروں کو کون پوچھے گا؟ پوچھے ان چاند اور ستاروں کو کون پوچھے گا؟ گلشن کی رنگین بہاروں کو کون پوچھے گا؟ نظر آ جائے اگر جانے نظر پھر ان پھیکے نظاروں کو کون کیا اہل دل تھے. اور جی افغان صاحب جی آخری شعر عرض ہے کہ جو فکر ان کے اٹھیں جو ٹیسیں تو ارمان مسکرا دینا، اٹھیں جو ٹیسیں تو ارمان مسکرا دینا، کوئی تو پردہ ہو زخموں پہ ڈالنے کے لیے. آداب. میں بس 2 شعر آخری ان کے یہ ہیں کہ جو ان کا شعر ہے نا کہ ان پر اصل میں مجھے کلام ملا نہیں. بہت اعلیٰ سریکی میں ان کی وفات پر محمد رمضان جویا المعروف کیف شکوری کوٹ سلطان مرحوم نے لکھا تھا. بہت اعلیٰ وہ ان پر تھا. انہوں نے ایک شعر جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ان کا، ارمان صاحب کا اپنا، بے پردہ تصور میں آتے ہیں خود حسین لوگ. اچھا، بے پردہ تصور میں آتے ہیں خود حسین لوگ، اتنا تو اثر رکھتے ہیں ہم گوشہ نشین لوگ. تو آخر پر انہوں نے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں جو شعر لکھا تھا کہ میں کسی کو آج بتاؤں کیا کہ گزری ہے کس طرح زندگی. اچھا، میں کسی کو آج بتاؤں کیا کہ گزری ہے کس طرح زندگی، میری داستان ہے مختصر میں کمال دیدہ زوال. زبردست جی. تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت سا وقت ہے. تمام اتنے سننے بڑے والوں کا شاعر شکریہ تھے. جنہوں نے اتنی دیر ہمیں سنا، برداشت ہم کیا. نے یہ اس طرح سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کی ہے، کوشش ورنہ کی ہے، ہوا نہیں ہے، ان کا ہوا نہیں ہے، کوشش کی ہے. دیکھیے سامعین، میں اکثر پروگرام کے جیسے ابھی نام ہے کیف شکوری کا، واقعی وہ سریکی کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اس کی کافی بہت اچھی ہے. میں بہت سے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، وہ آ کے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تو ایسے جو بھی دوست ہیں جو اب ہمیں موجود نہیں ہیں یا ہماری اس رسائی سے وہ دور ہیں، یہ آپ لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. جیسے آج ہم نے پروگرام کیا، ہم بیٹھے اسی لیے ہیں. یہ فن اور فنکار پروگرام اسی لیے ہے. ہارٹ ایف ایم 89 لیا کے دروازے ہمیشہ آپ پہ کھلے رہیں گے. آپ تشریف لائیں اور ایسے جو ہیں نایاب چیزیں، گوہر نایاب جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں جیسے ارمان عثمانی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم جو ہے نا ان پہ بھی پروگرام کرنے والے ہیں، غافل کرنالی وغیرہ پہ. تو ہاں یاسین، ہاں تو یہ باقی دوستوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. شعیب جاسوس پہلے بھی ان پہ بھی لازمی کریں گے ہم. ہاں تو کیسے باقی بھی ہیں ایسے ہی. سنبل قریشی صاحب ہمارے یہاں رہے ہیں، یا قمر رضا شہزاد یہاں رہ گئے ہیں، رضا، اور بہت جلد میں رضا ٹیوانے پہ بھی بہت اچھا پروگرام کرنے کا. جی سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت کب سے ختم ہو گیا. اپنے میزبان محمد سلیم سجونی اور پرنس حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.